بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال باب ہے قیامت سے پہلے کی نشانیوں کے بارے میں، یعنی بڑی نشانیوں کے بارے میں، کبرا نشانیوں کے بارے میں، علامات کے بارے میں یہ باب ہے۔ اس باب کی گزشتہ درس میں ہم نے چند حدیثیں پڑھی تھیں، آج ہم آگے کی حدیثیں پڑھیں گے۔ 3 حدیثیں شاید پڑھے تھے، چوتھی حدیث ہے قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة الأرض رواه مسلم۔ یہاں پر یہ باب کے شروع میں ذکر الدجال کا بیان آیا ہے، اس لیے مؤلف نے جو حدیثیں یہاں ذکر کی ہیں زیادہ تر حدیث میں دجال کا ذکر ہے۔ یہاں پر پہلی حدیث میں یہاں دجال کا ذکر موجود ہے، پھر دوسری حدیث بیان کی ہے، یہاں پر جو ہے اس میں بھی دجال کا ذکر موجود ہے، پھر تیسری جو حدیث بیان کی ہے اس میں دجال کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن جو دوسری حدیث میں طلوع الشمس ہے اس کا ذکر ہے، اس تعلق سے تیسری حدیث کو لے کے آئے ہیں، اور ایسے ہی چوتھی حدیث بھی ہے۔ اب یہاں پر چوتھی حدیث دیکھیں گے، روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 یعنی 3 نشانیاں، 3 علامتیں ایسی ہیں اذا خرجنا کہ جب یہ نکل جائیں، نمودار ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، لا ينفع نفسا ایمانها تو کسی نفس کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، یعنی 3 نشانیوں سے پہلے جو ایمان لائے گا اس کا ایمان قبول ہوگا، اس کے ظاہر ہونے کے بعد کوئی ایمان لائے گا تب ایمان اس کو نفع نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا، اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ لم تکن آمنت من قبل جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا جو نفس، اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا، نفع نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمان یا خیرہ یا اس کے ایمان میں خیر اور بھلائی جو کوئی اس سے پہلے اس نے کی تو کی، اس کے بعد اس کے لیے اس کے ایمان میں اضافہ، اس کے ایمان میں خیر اور بھلائی نہیں ہوگی اس کے بعد میں اگر کوئی کرے گا ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد۔ مطلب کوئی توبہ کرنا چاہے اس کے بعد میں، یا کوئی اور خیر کا کام جس سے ایمان میں اضافہ ہو۔ ایمان جو ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس میں جیسے انسان عمل کرتا ہے اس کے حساب سے جو ہے اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے ایمان میں۔ تو جو ایمان نہیں لائے اس وقت ایمان لائیں گے تو ایمان قبول نہیں ہوگا، اس کے بعد میں جو لوگ ایمان لا چکے پہلے سے اور پھر وہ جو ہے کوئی گنہگار ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کے ایمان میں کوئی خیر، کوئی نفس جو ہے کمانا چاہے گا تو اس کو وہ نفع نہیں دے گا۔ تو یہ 3 نشانیاں کون ہیں؟ یہ تو آیت میں موجود ہیں، 1 نمبر حاشیے میں آیت کا حوالہ دیا، سورہ انعام کی آیت نمبر 158 میں یہ چیز موجود ہے۔ اچھا، یہ 3 نشانیاں کون سی؟ نمبر 1 ہے طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مغرب سے اس کا نمودار ہونا۔ والدجال، اور دوسری نشانی کیا ہے؟ دجال کا ظاہر ہونا۔ تیسری نشانی ہے دابۃ الارض، یعنی زمین سے جو ایک چوپایا جو نمودار ہوگا، جو نکلے گا، وہ جو ہے جب ظاہر ہو جائے گا تو پھر کسی کو اس کا ایمان جو ہے کسی نفس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو نفس سے مراد گویا یہاں پر کیا ہوا؟ نفس سے مراد جو ہے کسی کافر نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس سے پہلے جو ایمان لایا ہوگا ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی کافر ایمان لانا چاہے گا تو اس کا ایمان اس کو جو ہے فائدہ نہیں دے گا۔ تو فَلَا يَنْفَعُ الْإِيمَانُ نَفْسًا كَافِرًا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ، مطلب یہ ہوا کہ کسی کافر نفس کو جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا اس کے لیے اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ وَكَذَلِكَ لَن تَنْفَعُ التَّوْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَبَقَتْ مِنْهُ تَوْبَةٌ، ایسے ہی اس سے پہلے جس کے لیے توبہ سبقت نہیں کی، اس سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی، اس کے لیے اس کی توبہ فائدہ نہیں دے گی۔
مطلب یہ ہے کہ کوئی یعنی اپنے اعمال میں قصور کرنے والا، اعمال میں کمی کوتاہی کرنے والا، اب وہ چاہے کہ میں اب نیک اعمال کروں، تو اس وقت اس کے لیے یہ چیز فائدہ نہیں دے گی۔ جو کچھ اس کے اعمال میں کوتاہی ہوئی ہے، اس کوتاہی کو اب اس کے بعد پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ فائدہ بخش نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس حدیث کے ذریعے عمل صالح کرنے پر ابھار رہے ہیں اور ایمان کی زیادتی پر ابھار رہے کہ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے تم جو ہے نیک کام کر لو، خیر کا کام کر لو، بھلائی کا کام کر لو۔ ظاہری حدیث کا جو بظاہر حدیث سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ انقطاع توبہ جو ہے جب ہوگی، جب یعنی یہ سب نشانی، تینوں نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ ثلاث اذا خرجنا، جب تین نشانی ظاہر ہو جائیں، ایسا بظاہر لگ رہا ہے۔ جبکہ اور دوسری حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ توبہ جو ہے طلوع الشمس من مغربیہا کے بعد جو ہے توبہ کا دروازہ بند ہوگا، توبہ منقطع ہوگی۔ دوسری جو حدیث ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ تو حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ ہوا قرب ظہور تلک العلامات من بعدها کما فی الروایہ السابقہ، مطلب یہ ہوگا کہ توبہ کا دروازہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد میں بند ہو جائے گا، اور چونکہ دابت الارض تو اسی کے ساتھ متصل ہے، اسی کے یعنی قریب میں آئے گا، اور دجال جو ہے اس سے پہلے آئے گا۔ تو دجال کا جو ذکر ہے وہ اس لیے ہے دجال کا ذکر چونکہ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج بھی آئیں گے اور کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو دجال کا جو فتنہ ہوگا، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا، اور تو یہ مطلب لوگ تو اور زیادہ اس میں مبتلا ہو جائیں گے، لوگوں کے ایمان اتنے کمزور ہوں گے کہ وہ توبہ کہاں سے کریں گے، بلکہ لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس کا فتنہ اس قدر خطرناک ہوگا کہ لوگوں کو توبہ کی توفیق تو دور کی بات، بلکہ جن کا ایمان ہے ان کو ایمان بچانا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے دجال کا اس میں ذکر ہے کہ دجال کا جب ظہور ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے کسی کو ایمان لانے جو ہے تو دور کی بات ہے، اس کو نفع پہنچانا تو دور کی بات ہے، ایمان کہاں سے لائے گا کوئی اس وقت، بلکہ لوگ اسی پر ایمان لائیں گے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے چونکہ ایمان والے لوگ کم ہوں گے، اور جو ہے یا کمزور ایمان والے یا جو ہے بظاہر ایمان والے یا کافر لوگ زیادہ ہوں گے جو دجال کے پیچھے چلیں گے، اس کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ تو بہرحال اس حدیث میں تین نشانیوں کا ذکر آیا ہے، جس کا مقصد ہے لوگوں کو عمل صالح پر ابھارنا کہ ان سے پہلے عمل صالح کر لو، ورنہ بعد میں پھر پچھتاوا رہ جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلی روایت دیکھیں گے، وہ نبی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین غربت الشمس این تذهب، یہاں پر شاید کوئی لفظ ساقط ہے، اتدری این تذهب، آپ کے یہاں ہے لفظ اتدری ہے؟ ہاں، تو یہاں پہ نسخے میں اتدری کا لفظ ساقط ہے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت سورج غروب ہوتا ہے، تو فرمایا آپ نے اتدری این تذهب، کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، اتدری، حضرت ابو ذر سے سوال کیا، اتدری این تذهب هذه، هذه کا لفظ ہے میرے یہاں نسخے میں، آپ کے یہاں بھی ہے؟ ہاں، تو پوچھا کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ قلت، حضرت ابو ذر کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ادب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اپنی رائے اظہار نہیں کی، انہوں نے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ سونپ دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرا خیال ایسا ہوتا ہے، وہاں جاتا ہے، یہاں جاتا ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے، معاملے کو اللہ اور اس کے رسول پہ سونپ دیا۔ یہ ایک ادب کی بات ہے۔ لیکن اللہ و رسول عالم، ابھی کوئی آپ سے پوچھے تو ابھی آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ و رسول عالم؟ نہیں، ابھی کہیں گے اللہ عالم، کیونکہ اللہ کے رسول ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، ابھی دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دنیا میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، اللہ ایک اللہ تعالیٰ
کچھ چیزوں کو اللہ اپنے رسول کے لیے کچھ چیزوں کو ظاہر کرتا ہوں، جیسے کہ فلاں بندہ آپ پر سلام بھیج رہا ہے، فرشتے آپ کو بتلاتے ہیں وغیرہ، کچھ چیزوں کو آپ کو یعنی خبر دی جاتی ہے، لیکن دنیا میں کیا چل رہا ہے اس کا علم نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے اس کا علم نہیں ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب حوض کوثر پر اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے، وہاں سے کچھ لوگوں کو جو ہے فرشتے روک دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعت ایجاد کر لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوقا سوقا لمن غیر بعدی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو نہیں معلوم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب جب دنیا میں تھے تب بھی آپ کو پوری دنیا کی خبر نہیں معلوم رہتی تھی، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں معلوم رہتا تھا، الا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز کی اطلاع دے دیتا، آپ کو وحی کے ذریعے خبر دیتا، تبھی آپ کو اطلاع ہوتی، تبھی آپ کو خبر ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ تو اس لیے ابھی کسی مسئلے میں یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ و رسول عالم، بلکہ کہنا چاہیے اللہ عالم۔ قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فإنها تذهب، یہ سورج جاتا ہے یہاں تک کہ یہ سجدہ کرتا ہے عرش کے نیچے، عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ فتستأذن فيؤذن لها، چنانچہ یہ وہاں جاتا ہے عرش کے نیچے، اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے، اس کے لیے اجازت دے دی جاتی ہے، مطلب وہاں سے آنے کی اجازت طلب کرتا ہے، تو پھر سورج جو ہے آتا ہے اور طلوع ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے۔ وَيُوشَكُ أَن تَسْجُدَ، اور قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے، قریب ہے کہ سورج سجدہ کرے، وَلَا يُقْبَلْ مِنْهَا، اور اس سے قبول نہ کیا جائے، اور اس سے قبول نہ کیا جائے۔ کذا فی مخطوط الحاکم، اس کو لا تقبل، اصل میں تقبل ہے چونکہ وہ مؤنث ہے نا سورج شمس، ولا تقبل منها یعنی ولا يقبل منها، اور اس سے قبول نہ کیا جائے۔ یا اصل نسخے میں ہے جو ہے تقبل ہے، لیکن جو ہے یہاں پر مؤلف نے محقق نے شاید رجوع کیا ہے اصل کتاب کی طرف، تو وہاں یقبل سے ملا ہے، میرے یہاں بھی یقبل ہے، آپ کے یہاں تقبل ہے، اچھا۔ بہرحال وتستأذن فلا يؤذن لها، اور وہ اجازت طلب کرے اور اس کی اجازت قبول نہ کی، اور اسے اجازت نہ دی جائے، یعنی طلوع ہونے کی اجازت اس کو نہ دی جائے، جیسے روزانہ وہ طلوع ہوتا ہے اجازت لے کر کے، لیکن قریب ہے کہ اس کو اجازت نہ دی جائے سورج کو، اور یقال لها، اور اس سے کہا جائے ارجعی، چلو واپس جاؤ، من حیث جئتی، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس جاؤ۔ تو کہاں سے آیا سورج؟ سورج مغرب میں غروب ہوا تھا، تو مغرب میں غروب ہو کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کے اس نے سجدہ کیا ہے، سجدہ کرتا ہے، لیکن قریب ہے کہ اس کا سجدہ قبول نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر دے اور طلوع ہونے کی اجازت نہ دے، اور اس سے کہ جہاں سے آئے وہیں جاؤ۔ فتطلع من مغربها، چنانچہ وہ فتطلع من مغربها، چنانچہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا، فتطلع من مغربها، مغرب سے اپنے مغرب سے وہ طلوع ہوگا۔ فذلك قوله تعالی، یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنی قرارگاہ کی طرف جو ہے چل رہا ہے، الشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنی قرارگاہ اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے یا اپنے مستقر کے لیے چل رہا ہے۔ سورج روزانہ آتا جاتا ہے، اور جو ہے برابر کبھی بھی اس کے آنے میں جانے میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام بنایا ہے اس میں کبھی بھی کمی کوتاہی نہیں ہوتی ہے۔ قال، آپ نے فرمایا مستقر ہوا، یہاں پر جو یہ قال مستقر ہوا تحت العرش، پھر فرمایا کہ اس کا جو مستقر ہے سورج کا وہ عرش کے نیچے ہے، سورج کا مستقر اس کی قرارگاہ کہاں پر ہے؟ عرش کے نیچے ہے۔ دیکھیے اس چیز کو ہم جو چونکہ یہ پوری کائنات اور اس کا نظام اور سسٹم جو ہے انسانی دماغ اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے، ابھی جو ہے اس جدید زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں سورج کا آنا جانا اور چاند اور اس کی گردش وغیرہ کے بارے میں مختلف معلومات ہیں، لیکن یہ ساری معلومات فائنل نہیں ہیں،
ان کے انکشافات میں روزانہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں ان کی تحقیقات میں. اس چیز کو انسان اپنے ایک محدود علم کی بنا پر اور محدود سوچ کی بنا پر وہ سب انکشافات اور سب تحقیقات ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ کیسے سجدہ کرتا ہے؟ سورج تو روزانہ جو ہے زمین اس کے گرد گردش کرتی رہتی ہے، کہاں وہ جاتا ہے؟ وہ تو ایسے ہی گھومتا رہتا ہے، عرش کے نیچے کہاں جاتا ہے؟ تو ہم انسان کا دماغ اس پوری جو ہے خلا اور اس پوری کائنات کو صحیح طریقے سے ہم سمجھ نہیں سکتے. ہمارا اس پر ایمان ہے، جیسا حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. سورج اللہ کے لیے، بلکہ سورج کیا، ساری مخلوقات اللہ کے لیے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کے لیے عبادت کرتی ہیں. اور سورج کے لیے سجدے کا بھی ذکر ہے. کیسے وہ سجدہ کرتا ہے اس کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے. جمادات ہیں جو حیوانات، چرند پرند، یہ تو الگ ہیں، لیکن جو جمادات ہیں شجر، حجر، پتھر، مٹی، زمین ہیں، پہاڑ، یہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہاں تک کہ سورہ بقرہ میں گزرا ہے کہ بعض پتھر تو اللہ کی خشیت سے جو ہے گر جاتے ہیں، پہاڑوں میں سے لڑھک جاتے ہیں بعض پتھر، مطلب پتھر بھی ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف کھاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن ہم انسانوں کو ان کی تسبیح، ان کی عبادت، ان کا طریقہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ ایک الگ مخلوق ہے، الگ مخلوقات ہیں، اس لیے ہم کو ان کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. باقی ہمارا اس پر ایمان ہے جیسے حدیث میں آیا ہے، صحیح حدیث ہے، متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی یہ روایت ہے. سورج کیسے جاتا ہے، کیسے سجدہ کرتا ہے، اس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، چونکہ وہ اتنی بڑی مخلوق ہے، ہم انسان کا دماغ اس چیز کو جو ہے سوچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. اگلی روایت ہے. تو اس حدیث میں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا ذکر ہے، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے. اگلی روایت دیکھیں گے. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة امر اکبر من الدجال رواہ مسلم. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما بینہ، نہیں ہے، بین خلق آدم، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر الی قیام الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک نہیں ہے، اس درمیان میں امر اکبر من الدجال، دجال سے بڑا کوئی امر نہیں ہے. بعض روایتوں میں امر اکبر کے بجائے ہے خلق اکبر من الدجال، دجال سے بڑا کوئی معاملہ پیدا نہیں ہوگا. بعض روایتوں میں ہے آدم، اکبر کے بجائے آدم کا لفظ ہے، اے مخلوق اعظم شوکتا و فتنتا، یعنی دجال سے بڑی کوئی مخلوق جو یعنی فتنے کے اعتبار سے اور شان و شوکت کے اعتبار سے جو اس سے بڑی کوئی مخلوق ہو، اس سے عظیم ہو، ایسی کوئی مخلوق قیامت سے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اس سے عظیم جو ہے کوئی مخلوق نہیں گزری ہے. کہ چونکہ اس کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا جیسے اندھیری گہری رات کے ٹکڑے جس طرح ہوتے ہیں، اس میں انسان جو ہے پتہ نہیں چلے کہاں چلا جائے، کس گڑھے میں گر جائے، اس کو پتہ نہیں. ایسے ہی اس کا فتنہ بڑا خطرناک ہوگا اور اس سے بچنا بہت مشکل ہوگا. اس لیے اس حدیث میں جو ہے یہ بیان کہ قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے بڑا فتنہ، اس سے بڑا معاملہ کوئی پیدا نہیں ہوگا. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو چونکہ یہ جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ بھی بہت عظیم اور بڑی نشانی ہے، لیکن اس سے مطلب لوگوں کو فتنے میں مبتلا، آزمائش میں مبتلا ہونا، وہ والی بات نہیں ہوگی. اس کے بعد تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. لیکن دجال جو آئے گا وہ تو آزمائش میں لوگوں کو مبتلا کر دے گا. اس اعتبار سے یہ اس کا فتنہ سب سے خطرناک فتنہ ہے. اگلی روایت ہے. وعن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يخفى عليكم إن الله تعالى ليس بآور وإن المسيح الدجال آور أين اليمنى كأن أينه إنبة طافية متفق علیہ. حضرت عبداللہ سے روایت ہے، ادھر 4 نمبر میں حاشیے میں دیا ہوا ہے، عبداللہ سے عبداللہ ابن عمر مراد ہے.
حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یخفی علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم پر مخفی نہیں ہے۔ کیسے مخفی نہیں ہے؟ مطلب اللہ رب العالمین کی اوصاف، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ رب العالمین کے بارے میں معلومات، یہ سب تم قرآن و حدیث میں پڑھتے ہو، سنتے ہو، سب معلومات موجود ہے۔ اللہ کی ذات مخفی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کامل ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کے دیگر اوصاف، ہر وصف میں اللہ تعالیٰ صفت کمال کو اللہ تعالیٰ پہنچا ہوا ہے، کمال کو۔ تو اللہ کی ذات جو ہے تم پر مخفی نہیں ہے، اس لیے سنو ان اللہ تعالیٰ لیس بآور، سن لو، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ آور نہیں ہے۔ آور یعنی کانا، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں۔ آور کا معنی کانا اور آور کا معنی عیب کے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ، اور مسیح دجال جو آئے گا قیامت سے پہلے، وہ کو کیا ہوگا؟ اعور عین الیمنا، اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی، داہنی آنکھ اس کی کانی ہوگی۔ تو مسیح دجال، مسیح اس کو کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ ممسوح العین ہوگا، اس کی آنکھ جو ہے مٹی ہوئی ہوگی، یا یہ کہ وہ یمسح الارض، زمین کو جو ہے یعنی مس کرے گا، پوری زمین میں گھومے گا دنیا بھر میں، یا تو اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں، یا یہ کہ وہ اس کی آنکھ جو ہے ممسوح ہے، مٹی ہوئی ہے، اس لیے اس کو مسیح دجال کہتے ہیں۔ آور عین الیمنا، دانی آنکھ اس کی کانی ہوگی، کیسی ہوگی؟ کأن عینہ عنبۃ طافیہ، گویا کہ اس کی آنکھ عنبہ، انگور، طافیہ، طافیہ میں بارزہ، جس انگور کا دانہ ہوتا ہے نا، اس طرح اس کی آنکھ جو ہے ابھری ہوئی ہوگی، بارز ہوگی اس کی آنکھ جو ہے، انگور کے یعنی دانے کی مانند اس کی آنکھ جو ہے جیسے انگور کا دانہ ہو اس طرح سے اٹھی ہوئی ہوگی۔ اب یہاں پر یہ جو بات آئی ہے اعور عین الیمنا، یمنا آنکھ کا ذکر آیا ہے، اور بعض روایتوں میں یسرا کا ذکر ہے، اور دونوں روایتیں یعنی صحیح ہیں، دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ نیچے حاشیے میں دیا ہوا اے الجہت الیمنا، یعنی دہانی جہت، دہانی طرف سے۔ تو یہ جو دونوں روایتیں، ایک روایت میں آگے دیکھو، یہاں پر آگے روایت موجود ہے، اس میں یسرا کا ذکر موجود ہے، یعنی بائیں آنکھ کا ذکر موجود ہے۔ یہ روایت کدھر ہے یسرا والی روایت؟ آگے موجود ہے، یہاں پہ یمنا ہے، آگے جو ہے حدیث نمبر جو ہے 11 میں وہ ذکر ہے، یہاں پر الدجال اعور العین الیسرا۔ دونوں روایتوں میں علماء نے جو تطبیق دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اس کی دونوں جو آنکھ ہوں گی وہ دونوں عیب دار ہوں گی۔ ایک آنکھ اس کی مٹی ہوئی ہوگی، مطموس، یعنی بالکل یعنی اس میں کچھ نہیں ہوگا، اور بالکل جیسے وہاں سے سپاٹ ہوگی، اور بالکل جیسے بینائی نکل جاتی ہے آنکھ میں سے، آنکھ کی جو کیفیت ہو جاتی ہے، یا انگور کے دانے کی مانند اس طرح بس ابھری ہوئی ہوگی۔ اور دوسری آنکھ اس کی جو ہے یعنی عیب دار ہوگی، کانی ہوگی، اس میں بھی عیب ہوگا۔ اس اعتبار سے وہ دونوں آنکھ اس کی، یمین اور یمنا اور یسرا دونوں آنکھیں اس کی جو ہے عیب دار ہوں گی، دونوں میں عیب ہوگا، اور ایک آنکھ جو ہے انگور کے مانند کی، انگور کے دانے کی مانند ہوگی۔ اس طرح دونوں حدیثوں میں علماء نے تطبیق دی ہے۔ اگلی روایت ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا انذر امته الاعور الكذاب، ما من نبی، کوئی نبی نہیں ہے مگر انہوں نے ڈرایا ہے اپنی امت کو کانے جھوٹے سے، آور کذاب سے۔ کذاب کون؟ آور کذاب یعنی دجال سے، بہت جھوٹا کانا ہے جو، اس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ الا سن لو انہ اعور، وہ آور ہے، وہ کانا ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، تمہارا رب آور نہیں ہے۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے تمہارا رب آور نہیں ہے یہاں پر؟ اس لیے کہ وہ آور، وہ کانا دجال رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ کذاب اس کو کہا اس لیے کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔ اس سے پہلے اور کذابین جو گزرے ہیں بہت سارے، انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہوگا، لیکن یہ تو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، فرعون کی طرح، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔
وَإِنَّ رَبَّكُمْ، سنو وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، بہت ساری کرامتیں دکھائے گا، بہت سارے تمہارے لیے عجوبے دکھائے گا، لیکن سن لو وہ کانا ہے، اس کا کانا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رب نہیں ہے، اس لیے کہ رب میں عیب نہیں ہوتا، وہ تو عیبدار ہے، تمہارا رب عیبدار نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَوَرٍ، یقیناً تمہارا رب عاور نہیں ہے، کانا نہیں ہے، عیبدار نہیں ہے۔ مکتوب بین عینیہ، سن لو اس کی نشانی، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، کیونکہ ایک آنکھ تو اس کی مٹی ہوئی ہوگی، دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی مراد پیشانی مراد ہے، دونوں آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا؟ کافارا، کافارا، متفق علیہ، کافارا یعنی بالکل الگ الگ لفظوں میں لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے، متفق علیہ۔ اب حدیث میں آگے آتا ہے دوسری روایت میں کہ اس کو ہر آدمی پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ہر مومن، ہر آدمی نہیں، ہر مومن اس کو پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ آگے اس روایت میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اس حدیث میں اللہ رب العالمین ہے کہ رب ہونے کا ذکر ہے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ جو دجال آئے گا یہ عیب دار ہوگا، اس لیے تم اس کو اپنا رب نہیں ماننا، اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا احدثكم حديثا عن الدجال، کیا میں تمہیں دجال کے تعلق سے کوئی ایک بات نہ بیان کروں؟ ما حدث به نبي قومه، جو بات کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتلائی ہے۔ دجال کے تعلق سے کیا میں تمہیں وہ بات نہیں بتلاؤں جو بات کسی بھی نبی نے اپنی امت کو، اپنی قوم کے لوگوں کو نہیں بتائی؟ پھر آپ نے بات بیان فرمائی انہ اعور، اس کی نشانی، اس کی علامت کیا ہے؟ دجال کانا ہوگا، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور وہ آئے گا اس حال میں کہ اس کے ساتھ میں جنت اور جہنم جیسی چیزیں ہوں گی۔ فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا هِيَ الْجَنَّةِ إِنَّهَا الْجَنَّةِ هِيَ النَّارِ، جس کے بارے میں وہ کہے یہ جنت ہے تو وہی جہنم ہے، جس کے بارے میں دجال کہے گا کہ یہ جنت ہے، حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جس کے بارے میں وہ کہے گا کہ یہ جہنم ہے، وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ وَإِنِّي أُنذِرُكُمْ كَمَا أَنذَرَ بِي نُوحٌ قَوْمَهُ، میں بھی تم کو اس سے ویسے ہی ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اتنے پہلے ڈرایا تھا، میں بھی تم کو آج اس کے فتنے سے ڈرا رہا ہوں۔ تو اس کے پاس جو ہے یہ جو جنت اور جہنم ہوں گی اور بہت سارے اس طرح کے جو معجزات ہوں گے، اس کے بارے میں علماء نے مختلف جو باتیں ذکر کی ہیں کہ یہ حقیقی طور پہ ہوں گی یا یہ کہ یہ جو ہے جادو کی طرح ہوں گی۔ بات علماء نے کہا ہے کہ اس کے پاس جادو کا جیسا علم ہوگا، جس انسان کو حقیقت کے برخلاف دیکھتا ہے، جادوگر کچھ دکھاتا ہے وہ حقیقت کے برخلاف ہوتا ہے، تو ایسے ہی اس کے پاس بھی جادو جیسا علم ہوگا جس کے ذریعے اسے لوگوں کو وہ حقیقت کے برخلاف دکھلائے گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو آزمائش کے لیے ایسی طاقت اور قدرت دے گا، جو جنت اور جو جہنم اس کے پاس ہوں گی، وہ جس آدمی جو اس کی بات مانے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، یعنی حقیقت میں وہ جہنم میں جائے گا۔ یا تو یہ کہ اسی وقت وہ اسے جہنم کا احساس ہوگا، جو اس کی بات مانے گا تو اسے اپنی جنت میں ڈالے گا تو جہنم میں جائے گا، یا یہ کہ وہ بعد میں جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا یا اس وقت وہ جہنم میں جائے گا جو اس کی بات مانے گا، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو اپنی جہنم میں ڈالے گا، مطلب وہ جنت میں جائے گا۔ یا تو یہ کہ اسی وقت وہ جنت کا احساس کرے گا اس کی جہنم میں جب جائے گا، یا یہ کہ اس وقت تو تکلیف کا احساس کرے گا لیکن اس تکلیف کی وجہ میں بعد میں اس کو جنت ملے گی، کیونکہ وہ اس کی آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ تو جو اس کی آزمائش میں امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اس کے لیے جنت ہے، جو اس کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، یہی اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ آگے ایک دو روایت اور دیکھتے ہیں۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدجال یخرج وان معه ماء ونارا، یقیناً دجال جو ہے نکلے گا، ایسا نہیں آیا کہ وہ پیدا ہوگا، یخرج کا ذکر ہے کہ وہ نکلے گا یعنی ظاہر ہوگا، نکلے گا مطلب کہیں وہ چھپا ہوا ہے جہاں سے وہ نکلے گا۔ وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً، اس کے پاس پانی ہوگا، وَنَارًا اور آگ ہوگی۔ اب پانی ہوگا مطلب
جنت، اور نارن یعنی جہنم، اس کے اپنی جو ہے بناوٹی جنت اور جہنم ہوں گی۔ فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَعًا فَنَارٌ، رہی وہ چیز جس کو لوگ جو ہے پانی دیکھیں گے، جسے لوگ پانی سمجھیں گے، فنارن وہ کیا ہے، وہ آگ ہوگی، تحرق وہ جو ہے جلا دے گی، وہ کیا ہوگی، وہ آگ ہوگی، تحرق وہ کیا ہے، وہ جلا دے گی جس میں جو بھی اس میں جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا، اور رہی وہ چیز جس کو لوگ آگ دیکھیں گے، جسے لوگ آگ سمجھیں گے، سمجھنا کا معنی آپ کر سکتے ہیں یہ راہو کا، جسے لوگ آگ سمجھیں گے، فما ان وہ حقیقت میں کیا ہوگا، وہ پانی ہوگا، بارد ٹھنڈا، عذب میٹھا، میٹھا ٹھنڈا پانی ہوگا، یعنی وہ جنت ہوگی۔ فمن ادرک ذلک منکم فلیقع فی الذی یراہ نارا، چنانچہ تم میں سے جو پائے اس کو، فمن ادرک ذلک منکم، تم میں سے جو بھی اس کو پائے یعنی دجال کو پائے، فلیقع فی الذی یراہ نارا، تو چاہیے کہ وہ واقع ہو جائے اس میں جس کو وہ نار آگ سمجھ رہا ہے، جہنم سمجھ رہا ہے، جس کو وہ آگ دیکھ رہا ہے اس میں واقع ہو جائے۔ مطلب کیا ہوا، اس میں واقع ہو جائے مطلب اس کی بات مت مانے، اس کی پیروی نہ کرے، جب پیروی نہیں کرے گا، اس کی بات نہیں مانے گا تو وہ اس کو اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ، حقیقت میں وہ ٹھنڈا میٹھا پانی، اچھا پانی ہوگا۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا۔ وزاد مسلم، امام مسلم نے یہ لفظ زیادہ ذکر کیے ہیں، وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ، دجال ممسوح العین ہوگا، اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، علیہا ظفرۃ غلیظۃ، اس کے اوپر جو ہے غلیظ یعنی سخت موٹا ناخن ہوگا، ناخن کے جیسے اس کی آنکھ پہ ہوگا، جیسے ناخن ہوتا ہے نا اس طرح اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، ایسے آنکھ پر ہوگا۔ مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان مراد یعنی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، یقرأہ کل مومن، ہر مومن اسے پڑھ لے گا، کاتب وغیر کاتب، خواہ وہ مومن پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، کاتب یعنی لکھنا جانتا ہو یا لکھنا نہیں جانتا، جو لکھنا جانتا ہے وہ پڑھا بھی رہتا ہے، تو اس لیے وہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا ہوا نہ ہو، ان پڑھ ہو، ہر کوئی اس کو پڑھ لے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان یا اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، تو اس سے وہ پہچان لے گا کہ کافر ہے اور اس کے فتنے سے بچ جائے گا۔ آخری حدیث اور پڑھ لیتے ہیں آج کے درس کی ہم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال اعور العین الیسریٰ، دجال جو ہے بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ کانی ہوگی، جفال الشعر، اس کے جو ہے بال جو ہے اس کے جسم میں بہت ہی گھنے بال ہوں گے، جفال الشعر یعنی کثیف الشعر، زیادہ بالوں والا ہوگا، مطلب اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے، معہ جنت و نار، اس کے ساتھ اس کی جنت اور اس کی جہنم اس کے ساتھ میں ہوگی، فنار جنت، اس کی جو جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی حقیقت میں، اور جو اس کی جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی حقیقت میں۔ رواہ مسلم۔ ھذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں پر جو ہے یہ حدیثیں ان اکثر حدیث میں دجال کا ذکر ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں، اور یہ ساری نشانی یہاں پر ایک بات اور جو ہے بتلا دوں کہ یہ جو نشانیاں بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں یہ جو ہے جن کا ذکر پہلی حدیث میں گزرا ہے، جن کی ترتیب کے بارے میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے کہ کون علامت جو ہے پہلے ظاہر ہوگی اور کون علامت جو ہے بعد میں ظاہر ہوگی، اس بارے میں مطلب علماء کا اختلاف ہے، لیکن کچھ حد تک جو ہے باتیں نصوص کے جمع کرنے سے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے سب سے پہلے مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کا ذکر جو ہے یہاں پر ان حدیث میں نہیں ہے، لیکن وہ ان علامات کبریٰ سے پہلے مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد میں دجال جو ہے دجال آئے گا، دجال کو قتل کرنے کے لیے مہدی علیہ السلام کوشش کریں گے لیکن وہ کر نہیں پائیں گے۔ پھر ان کے بعد میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، ان کا نزول ہوگا اور وہ جو ہے اس کو دجال کو قتل کریں گے۔ پھر یاجوج ماجوج کا فتنہ ظاہر ہوگا، یاجوج ماجوج کا پھر فتنہ ظاہر ہوگا۔ اس طرح یہ یعنی اتنی نشانیاں تقریباً یہ یعنی بالترتیب احادیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ البتہ کچھ نشانی اور ہیں جو مطلب جیسے سورج کا طلوع ہونا اور پھر دابۃ الارض کا اس کے بعد میں اسی دن جو ہے ظاہر ہونا، یہ ایسی نشانیاں ہیں۔ اور جو 3 خسوف ہیں، ثلاثت خسوف کا جو ذکر آیا ہے
اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ بھی جو ہے مطلب بڑی نشانیوں کی ابتدائی اور تمہید کے طور پر یہ چیزیں ہوں گی، جو بھی یہ بڑی نشانیاں علامات کبریٰ جو ظاہر ہوں گی، ان میں سے یہ بڑی نشانیوں کے طور پر یہ جو ہے 3 خسوف ظاہر ہوں گے۔ تو یہ جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں علامات قیامت، یہ کس لیے بیان ہوئی ہیں؟ تاکہ آدمی چوکنا رہے، آدمی جو ہے ڈرے، اپنے رب سے خوف کھائے اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کرے۔ اس لیے ان چیزوں کا ذکر، ان نشانیوں کا، جس چیز کی بھی جو نشانی ہوتی ہیں ان کو اللہ رب العالمین اسی لیے ذکر فرماتا ہے۔ تو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں جو ہے کہ یہ جو قیامت کی جو بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں جو ہے سب سے پہلی نشانی جو ترتیب جو علماء نے جو ترتیب بیان کی ہے، ان میں جو ہے مہدی علیہ السلام، پھر مسیح دجال ہیں، پھر نزول عیسیٰ ابن مریم ہے، پھر یاجوج ماجوج ہے، اس کے بعد جو ہے ثلاث خسوف کا ذکر کیا ہے، بعض نے ان کو تمہید کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد دخان ہے، اس کے بعد طلوع الشمس من مغربیہ، اس کے بعد دابۃ الارض ہے، اور پھر جو ہے آخر میں جہنم النار التی تحشر الناس، جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی، وہ آگ ہے۔ بعض روایتوں میں ہوا کا ذکر ہے کہ تیز ہوا چلے گی جو لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی محشر کی طرف۔ یہ چند نشانیاں ہیں جن کا ذکر جو ہے احادیث میں آتا ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے درس اور سبق ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج آخری درس ہے آن لائن تعلیم کا، سنن یہ مشکوٰۃ المصابیح کا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ ہم نے اس میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے نفع بخش بنائے اور ہمارے لیے حجت بنائے، اور جو کچھ ہم سے اس کے پڑھنے میں پڑھانے میں جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔